बेंगलुरु के कुद्दुस साहब ईदगाह में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इजलास। खवातीन इस्लाम का जमे गफीर। बेंगलुरु की मुस्लिम खवातीन ने अपनी बेदारी का सबूत दिया। धूप और बारिश की परवाह किए बगैर जुमेरात का दिन था, कामकाज का दिन था, लेकिन वक्फ की खातिर, शरीयत की खातिर, दस्तूर हिंद की खातिर हजारों की तादाद में खवातीन कुद्दुस साहब ईदगाह में जमा हुई। बेंगलुरु के कोने कोने से खवातीन कुद्दुस साहब ईदगाह में जमा हुई। इन बाहिजाब खवातीन ने एक जानिब शरीयत की हिफाजत, वक्फ की हिफाजत, दस्तूर की हिफाजत के लिए इत्तेहाद व कुव्वत का मुजाहिरा किया, तो दूसरी तरफ हाथों में तिरंगा परचम लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर हिंद की हिफाजत का पैगाम दिया। खवातीन स्पीकर्स के अलावा अकाबिर उलमाए कराम ने इस इजलास आम से खिताब किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शोबे खवातीन की कन्वेनर जलीसा सुल्ताना यासीन ने कहा कि नया वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सुलूक, मुसलमानों की इबादत गाहों के वजूद को खतरे में डालता है। जलीसा सुल्ताना ने कहा कि एक जानिब मरकजी हुकूमत मुस्लिम खवातीन को एम्पावर करने, तरक्की की राह पर ले जाने की बातें करती है, तो दूसरी तरफ शरीयत पर हमला करते हुए, वक्फ को कमजोर करते हुए कैसे मुस्लिम खवातीन को एम्पावर किया जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन सलमा शरीफ ने इस्तकबालिया तकरीर में कहा कि वक्फ कानून से, वक्फ के नए कानून से मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रस्तानें, तमाम के तमाम इबादत गाहें खतरे में आ जाएंगी। सलमा शरीफ ने कहा कि पूरे मुसलमान इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक काला कानून है, जालिमाना और गैर मुनसिफाना कानून है, दस्तूर हिंद के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरेन महफूज रहमानी ने कहा कि वक्फ खालिस मजहबी और शरई मौजू है। मुसलमान इस मुल्क में शरीयत की पाबंदी के साथ, मुसलमान इस मुल्क में शरीयत की पाबंदी के साथ रहना चाहता है और दस्तूर हिंद इसकी मुकम्मल आज़ादी देता है, लेकिन आज मुल्क के दस्तूर और वक्फ पर खतरा मंडला रहा है। लिहाजा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम शुरू की है। मारूफ आलिम दीन मौलाना अबू तालिब रहमानी ने कहा कि हुकूमत के हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में कोई न कोई खामी है, कमी पेशियां हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्फ के महकमे में खामियां क्यों तलाश कर रही है? वक्फ महकमे में खामियों को खत्म करने के बजाय वक्फ को ही खत्म करने की पहल हुकूमत की जानिब से हो रही है। मौलाना अबू तालिब रहमानी ने हुकूमत की नीयत पर सवालात उठाए। इस इजलास में मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर साद बेलगामी, मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी, मौलाना नौशाद आलम कासमी, आसिम सेठ, मोहम्मद फयाज शरीफ व दीगर ने शिरकत की और तमाम ने एक आवाज में वक्फ तरमीमी कानून 2025 की पुरजोर मुखालिफत की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। हाल ही में वक्फ के मुतालिक से हुकूमत ने कानून पास किया जो शरीयत और दस्तूर के खिलाफ है, इसीलिए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ तहरीक शुरू की गई। इस कानून के अमेंडमेंट्स को पढ़ने से अंदाजा होता है कि मुसलमान गफलत में रहें तो इनसे वक्फ की जायदादें छीन जाएंगी। वक्फ की जायदाद जिसे हमारे पुरखों ने, आबा व अजदाद ने हम मुसलमानों को दी थी और जिसे उन्होंने वक्फ किया था, आज वो हुकूमत के निशाने पर हैं। इस काले कानून के जरिए मसाजिद, मदारिस, खानकाहें और दरगाहें, आशुरखाने, हत्ता के कब्रिस्तान तक गैर महफूज हो जाएंगे। एक मामूली कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की दस्तखत से ये गैरों की हो जाएंगी और एक वक्त वो आएगा कि मुल्क के मुसलमान हुकूमत के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह इन काबिलीन उम्मत को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने हालात की संगीनी को महसूस किया
اور یہ تحریک شروع کی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام اس تحریک کا حصہ بنیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کالے قانون کو واپس لے. ہم کسی صورت میں اس قانون کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ قانون انتہائی ظالمانہ، غیر منصفانہ، غیر دستوری ہے، حقوق چھیننے والا قانون ہے. یہ قانون مسلمانوں کو راست نشانہ بناتا ہے، شریعت اور شعائر اللہ پر حملہ ہے. یہ قانون ہم سے ہماری شناخت، ہماری پہچان چھین لیتا ہے. یہ وقف ترمیمی بل دستور میں دی گئی مساوات کے خلاف ہے. یہ مسلمانوں کے دستور میں دیے گئے اداروں کو چلانے کی آزادی کو ہم سے چھین رہا ہے. یہ جمہوریت کے خلاف ہے. لہٰذا ہم اس کالے قانون کو واپس لیے جانے کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. میں دیکھیں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا جو دستور ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو ہے تمام شہریوں کے لیے، تمام سٹیزنز کو جو ہے اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے، اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ یہاں پر جو بھی رہے گا وہ اپنے عقیدے کی آزادی کے ساتھ رہے گا، اور وہ عقیدے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آزاد ہے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی وہ آزاد ہے. تو ہم یہ جواب دیں گے ہمارے وزیر اعظم کو کہ ہمارا دستور جو ہے ہم کو کھلے طور پر اس بات کی اجازت دیتا ہے. دستور کی دفعہ 25 اور 26 یہ کہتا ہے کہ آپ جو عقیدہ چاہیں اس پر آپ عمل کریں. تو ہم وہی آپ سے کہیں گے، اور پھر یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ شریعت میں جو ہے یعنی وقف کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو ہم اس کا بھی یہ جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے صحابات اور تمام آپ دیکھیں گے کہ اسلامی حکومت میں جو ہے وقف بہت ہی یعنی پوری قوت کے ساتھ جو ہے لوگ وقف کیا کرتے تھے. اور اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ تو بتایا گیا ہے کہ جو ہے یہ ہم جہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ ہمارا وقف ڈکلیئر ہوتا ہے، یہ انتہائی غلط ہے. آزادی کے بعد دیکھیے کہ 1947 میں جو ہے ملک یعنی بدقسمتی سے ہوا یہ کہ ہمارا ملک تقسیم بھی ہو گیا. تقسیم ہونے سے ہوا یہ کہ بہت سارے لوگ جو یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے وہ اپنی جائیدادوں کو، اپنے زراعت کی زمین ہو، حویلیاں ہوں، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وقف کر کے گئے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسری بہت بڑی زمین جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ریلوے کے پاس بہت زیادہ زمین ہے، اس کے بعد جو ہے ڈیفنس کے پاس جو ہے بہت زیادہ زمین ہے، اور تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے پاس ہے. یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ سرکاری اعداد و شمار کا جائزہ لیں گے تو صرف 3 ریاستیں تامل ناڈو، کرناٹک اور جو ہے آندھرا پردیش میں جتنی جو ہے ہندو انڈومنٹ ایکٹ کے تحت جتنی زمینات ہے وہ تمام ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس جو ہے اتنی زمینات جو ہے نہیں ہے. اور یہ قانون کے اندر دیکھیے کہ بہت یعنی یہ قانون جو وقف ترمیمی قانون جو بنایا گیا ہے یہ انتہائی ظالمانہ قانون ہے، انتہائی غیر منصفانہ، اور ہم سے جو ہے ہمارے جو رائٹس ہے، جو قانونی حق ہے وہ ہم سے چھین رہے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ 2014 کے بعد سے ہمارے تمام ہندوستان کا جو دستور ہم کو جو حق دیتا ہے اور یہاں پر ہم کو جو قانونی حقوق حاصل ہیں اس کو چھین رہے. کس طرح سے چھین رہے ہیں کہ قانون بنایا جا رہا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ طلاق ثلاثہ کا بھی قانون جو ناحق جو ہے ہماری شریعت میں مداخلت ہے. اس کے بعد CAA-NRC کو آپ دیکھ لیجئے. CAA-NRC بھی جو ہے مسلمانوں سے ان کی شہریت کو جو ہے چھیننے والا قانون ہے. اور یہ قانون وقف ترمیمی قانون جو ہے ہم سے ہمارے مساجد، قبرستان ہیں، عیدگاہیں، درگاہیں، مدارس ہیں، امام باڑے، اگر یہ قانون دیکھیے کہ 4-5 سال یعنی اب اس وقت تو جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے گا تو وہ وقت دور نہیں ہے جس سے اب ہماری تمام چیزیں جو ہیں چھین لی جائیں گی. یہ قانون دیکھیے کہ ترمیم کے نام سے لایا گیا یعنی وقف ترمیمی قانون، لیکن جو ہے یہ مکمل موجودہ جو قانون تھا اس کو رد کرتے ہوئے جو ہے یہ قانون لایا گیا. اس میں 48 امینڈمنٹس ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے سب امینڈمنٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 300 سے 400 اس میں جو ہے امینڈمنٹس لائے گئے ہیں. اور اس میں دیکھیے کہ ہمارے لیے عدالت تک جانے کے بھی دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو کلیکٹر ہے، ضلع مجسٹریٹ جو ہوتا ہے، اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے کہ آپ جو جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے جو مسجد ہے، اس میں یہ حق دیا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی
कोई भी आदमी अगर उसको जो है ये मस्जिद, ये मदरसा, ये ईदगाह अगर उसको समझिए कि झगड़े की नजर आएगी तो वो सीधा जो है जिला मजिस्ट्रेट के पास जाएगा और दरखास्त देगा कि जो है मुझे झगड़े की नजर आ रही है। तो जिस वक्त दरखास्त दी जाएगी उसी वक्त से ये मस्जिद होने की हैसियत को खो देगा और ये ईदगाह होने की हैसियत को खो देगी। और इसमें देखिए आगे जो आता है, यानी हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि बहुत पुराने मसाजिद हमारे निशाने पर हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो मौजूदा कानून के तहत अगर हमारे मसाजिद अगर 100 साल पुराने भी हैं तो पहले कानून के तहत ये था कि ये जो है हमारे आसार कदीमा के तहत आते हुए भी जो है वो वक्फ की हैसियत को खोते नहीं थे। लेकिन ये कानून ये कहता है कि अगर आपके पुराने इबादतगाहें, पुरानी इमारतें अगर 100 साल पुरानी हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद जो है वक्फ की हैसियत को खो देंगे और वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? हुकूमत की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और साथ ये कानून ये भी कहता है कि अगर कोई मस्जिद वीरान हो जाए तो मस्जिद वीरान हो जाए, मदरसा वीरान हो जाए तो वो खुद ब खुद जो है हुकूमत की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और इसमें देखिए कि ये कानून को जब लाया गया है हमारी जो है यानी बरसर इक़्तिदार जमात की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो है मुसलमान औरतों को फायदा पहुंचाने के लिए और पसमानदा मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए ला रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी से सिर्फ गरीब लोग ही फायदा उठाते हैं? क्या कहीं आप देखें कि मसाजिद में सिर्फ गरीब यानी सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं या वहां पर कोई दूसरे गरीब लोग नहीं आ सकते? और फिर ये कहा गया है कि औरतों के फायदे के लिए है। और इस तरह से तलाक सलासा के वक्त भी यही जो है जवाब पेश किया गया है कि हम औरतों को एम्पावर करना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए कि मुसलमान यानी 2014 के बाद से मुसलसल मीडिया में जिन खवातीन का जिक्र आता है और जिनसे हमदर्दी जाहिर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान औरतों से है। और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान औरतों को एम्पावर करेंगे। यहाँ देखिए कि एम्पावर करने के लिए जो है आपको तालीम के मैदान में, आपको माश के मैदान में, आपको जो है जॉब के मैदान में मुसलमान औरतों को आगे लाना पड़ेगा। ना ये कि जो है हमारे मौजूदा जो चीज़ें हैं उसको छीन कर हमारी शरीयत पर हमला करने से जो है कोई मुसलमान औरत जो है एम्पावर नहीं होती। उसकी वजह सिर्फ एक है, अगर आप मजबूत हैं तो जंगल का शेर भी सेकुलर है और अगर आप कमजोर हैं तो घर की बिल्ली भी कम्युनल है। आपकी कुव्वत ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के अकाबिर कायदीन की इस बसीरत व बसारत व शऊर पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने घरों से हमारी बहनों को ललकारा। और तारीख, इस्लामी तारीख इस बात की शहादत देती है कि हर दौर में औरतों ने हिजाब अपनाया। मुस्लिम औरतें, गैरतमंद औरतों ने हया और पर्दे के दरमियान रहते हुए अपने घरों को जन्नत निशा में तब्दील किया, अपने घर को हया का मरकज, पाकीज़गी का मरकज बनाया। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अपनी पूरी हया और पाकीज़गी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मैदान अमल में ये बता दी कि हम घर को भी संवारना जानते हैं और मुल्क के दरो दीवार को भी संवारना जानते हैं। औकाफ हम और आप बचपन से देखते आ रहे हैं वक्फ क्या चीज होती है। हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनी हुई है, हर स्टेट में वक्फ के मेंबर होते हैं, हर स्टेट में वक्फ की एक पूरी कमेटी, एक पूरी मैनेजमेंट होती है। और मैं इस वक्त जिस सरजमीन पे हूं, शहर में, किसी जमाने में इसके वक्फ की कमेटी का मैं एक हिस्सा था। मैं जानता हूं इस सिस्टम को। ये अलग बात है कि मुझसे ज्यादा कुछ जानने का मौका अल्लाह ने दिया है। हमें इस बात से इनकार नहीं कि हमारे घरों में खराबियां नहीं है, मगर मुझे बताइए कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है जहां खराबी नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में खराबी है, बसों के चक्कों को पंक्चर कर दीजिए, गाड़ियां खड़ी कर दीजिए। हमारे यहाँ के पुलिस वाले तो शरीफ है, दूसरे स्टेट में रिश्वत भी ली जाती है। आप पूरे डिपार्टमेंट को बंद कर दीजिए, थाने में लॉक कर दीजिए। कौन से डिपार्टमेंट में खराबी नहीं है? आप बड़े भोले, बड़े हमदर्द इंसान है कि आपको वक्फ नजर आया कि वक्फ में खराबी है। तो मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड की तश्कील, स्टेट वक्फ बोर्ड को तैयार करना, क्या ये मस्जिद कमेटी वाले करते हैं, ईदगाह कमेटी वाले करते हैं? वक्फ कमेटी किसके अंडर में होता है?
وقف کے چیئرمین کون ہوتے ہیں؟ ہمیشہ رولنگ پارٹی گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو وقف اسٹیٹ کو رن کون کر رہے ہیں؟ بائی گورنمنٹ. تو اگر وہاں خرابی ہے تو فالٹ کس کی ہے؟ آج پنجاب کے اندر ہمارے سکھ بھائیوں کے جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے گرودوارے کی، اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئر نہیں. تو وہاں آپ ٹرانسپریسی دیکھ لیجئے، وہاں آپ لائلٹی دیکھ لیجئے، ان کے ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آج ہمارے سکھ بھائیوں کیا کوئی بھیک مانگنے والا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے کمزور لوگوں کو اٹھایا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک مسجد بناتے مطلب 20 فقیروں کو بھیک مانگنے کی جگہ بھی نہیں. ہمارے اتنے بھیکاری پروٹیکشن کیوں ہے؟ سکھوں کے یہاں جو مینجمنٹ ہے چیریٹیبل ٹرسٹ کی، جو ان کے بلیورز کی چیریٹیز ہیں، جو ہمارے یہاں بھی ہے، وہ خود اپنی مینجمنٹ لے کر چلتے ہیں. میں نے ایک بار اپنے آل انڈیا مسلم پسندیدہ بورڈ کہ عظیم المرتبت فقیہ العصر اور بورڈ کے معزز صدر حضرت مولانا خالد سیف الرحمانی صاحب دامت برکاتہم سے عرض کیا تھا کہ حضرت ہمیں دیر سویر یہ بات پھیلانی چاہیے کہ وقف کو حکومت کے چنگل سے آزاد کرو، جس طرح مسجد کمیٹی تیار کرتے ہیں اسٹیٹ کی وقف کمیٹی بھی مسلمان تیار کرے گا. دیکھو پھر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، دیکھو پھر بھکاری مکت بھارت کیسے بنتا ہے، دیکھو پھر وقف کو وظیفہ کیسے جاتا ہے. کیوں ہمارے امام اور مؤذن سرکار کے دروازے پہ کھڑے ہو کے وظیفے کی بھیک مانگیں گے؟ بہت سارے اسٹیٹ میں چل رہا ہے، ویسٹ بنگال میں بھی چل رہے ہیں، خرابیاں نظر بھی آ رہی ہیں. صدر بورڈ نے فرمایا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے، میں یہاں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ جو باشعور طبقہ ہے اس وقت ہمارا، ان کے ذہن میں ایک ایجنڈا رہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ کل ہی سے ہو جائے گا، لیکن ایک ایجنڈا آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل جس طرح آپ نے اپنے مسجدوں کو اپنے پاس رکھا ہے، قبرستان کو اپنے پاس رکھا ہے، عیدگاہ میری مراد مینجمنٹ کی ہے، اسی طرح سے پوری وقف کی تشکیل مسلمان خود کرے اور خود طے کرے کہ کون اس کے لیے کیپیبل ہے اور کون کیپیبل نہیں ہے. اور یہ خالص مذہبی چیز ہے. یہ جو وقف بورڈ بنے ہوئے ہیں یا وقف کا قانون بنا ہوا ہے، یہ مینجمنٹ کے لیے ہے، یہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، یہ اوقاف کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اوقاف کو سجانے سنوارنے کے لیے ہے. وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ وقف کو برباد کیا جائے. وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ خیانت کرنے والوں کے لیے راہیں کھول دی جائیں. وقف کا قانون اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں بڑے بڑے ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کے قدموں میں لے جا کر نچھاور کر دی جائیں. اگر یہ منشا ہے کہ وقف جائیدادوں کا ستیہ ناش کیا جائے تو اس امت کو، جو اس پورے ملک میں ایک مضبوط امت کی حیثیت رکھتی ہے، ایک جٹ ہو کر، ایک آواز ہو کر یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کو اس طرح مٹی میں ملتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہمیں پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیدادوں کی حفاظت ہمارا دینی اخلاقی فریضہ ہے، اور اگر حکومت اسے جرم قرار دیتی ہے تو ہم 1000 بار یہ جرم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ وقف جائیدادوں کو ہم یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ جو طرح طرح کی کوششیں اور تدبیریں کی جا رہی ہیں اور الگ الگ راستوں سے وقف جائیدادوں کے گرد گھیرا تن کیا جا رہا ہے، ہم اسے کسی قیمت پر قبول نہیں کریں گے. ہماری بہنوں کو بھی پوری قوت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ وقف جائیداد کا معاملہ ہمارا مذہبی معاملہ ہے، ہمارا شرعی معاملہ ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وقف کا معاملہ مینجمنٹ کا ہے، وقف بورڈ کا ہے، مذہب سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں. یا تو وہ لا علم ہے اور یا جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یہ خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے، اور ہم اس ملک میں اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جانوروں کی طرح صرف ہم کو غذا مل جائے، سر چھپانے کی جگہ مل جائے اور بس. ہماری زندگی اللہ کے دین سے جڑی ہوئی ہے، ہماری زندگی اسلام سے جڑی ہوئی ہے، شریعت مطہرہ سے جڑی ہوئی ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے ثم جعلناك على شریعت من الامر
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ارشاد ہوا کہ یہ راستہ تم کو بتا دیا گیا اور یہ دین تم کو دے دیا گیا، بس اس کے پیچھے چلو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرو، پیغمبر کی سنت کو اور ان کے راستے کو سینے سے لگاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، پیغمبر کا حکم مانو. کامیابی کی شاہ کلید اور سرخروئی کا نسخہ اگر ہے تو یہی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کا حکم مانے گا اور جو پیغمبر کے راستے پر چلے گا اور جو اللہ سے ڈرے گا اور جو زندگی میں احتیاط برتے گا، یہ نہیں کہ مال کے پیچھے جا رہا ہے، شہرت کے پیچھے جا رہا ہے، آسائشوں کے پیچھے جا رہا ہے، لذتوں اور شہوتوں کے پیچھے جا رہا ہے، بے حیائی کے کاموں کے پیچھے جا رہا ہے. نہیں، یخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. خشیت اس کے دل میں ہو اور تقوی کا دامن وہ تھامے رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا. کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ کی اس پر نگاہ ہے، اس کے اقوال کو اللہ سن رہا ہے، اس کے احوال کو جان رہا ہے. اور یہیں سے میں اپنی بہنوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس ہے اور بورڈ تحفظ شریعت کے لیے بھی ہے اور اصلاح امت کے لیے بھی ہے، اصلاح معاشرہ بھی بورڈ کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور اس کے ذریعے مردوں کو، عورتوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر رضاکارانہ طریقے پر عمل کریں. اس لیے میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ان بدلے ہوئے حالات میں اگر ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے، اس کی نصرت درکار ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں زندگی گزاریں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں، بے حیائی کو چھوڑیں، ارتداد کی لہروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی بچیوں کے مستقبل کی حفاظت کریں. اپنی چھاتی کا دودھ اگر آپ اپنی بچیوں کو پلا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ایمان و یقین اور توحید بھی ان کی گھٹی میں ڈالیے اور ان کو یہ سبق سکھائیے کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے دین پر اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے دین پر. سلام ان ماؤں پر کہ جنہوں نے آج اس گئے گزرے دور میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ ماؤں کو کیسا بہادر اور صاحب ایمان ہونا چاہیے. وہ ہماری فلسطینی مائیں جو آج اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی راہ میں قربان کر رہی ہیں، وہ جو عزم و عزیمت کی ایک مثال بن کر کھڑی ہوئی ہیں، وہ جو دنیا کو بتا رہی ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو تو مار سکتے ہو مگر ہمارے ایمان و یقین کو شکست نہیں دے سکتے، جو یہ بتا رہی ہیں کہ تم ہماری عمارتوں کو گرا سکتے ہو مگر ہماری حیا اور عفت کی چادر ہم سے چھین نہیں سکتے ہو. اے غیرت مند ماں اور بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ اس ملک میں آپ کو بھی توحید کا علم بردار بن کر جینا ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا ہے، حیا شرم و عفت کی چادر اوڑھ کر جینا ہے. دنیا کو جس راستے پر جانا ہے وہ جائے مگر آپ کی راہ حیا کی ہے، عفت کی ہے، پاک دامنی کی ہے، اللہ پر لازوال یقین کی ہے، اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کی ہے. آپ یقین مانیے کہ ایک مسلمان ماں اگر اپنے دائیں ہاتھ سے پالنا اور جھولا ہلا سکتی ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے سارے عالم کو ہلا سکتی ہے، وہ سارے ملک کو ہلا سکتی ہے، وہ ساری کائنات کو ہلا سکتی ہے. اگر آپ اپنے اندر ایمانی حرارت، ایمانی غیرت، یقین کی قوت پیدا کریں تو آپ کے لیے اس ملک میں مستقبل روشن ہے، آپ کی نسلوں کے لیے راہیں کھلی ہوئی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے خادم کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کریں، ڈر پیدا کریں، خوف خدا کے ساتھ جیئیں.
راتوں کی تنہائیوں میں اٹھے, اللہ تعالیٰ کو یاد کریں, اپنے دل کی دنیا کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں, اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غفلت اور معصیت میں پڑ گئی تو پھر کوئی قوت آپ کو اس ملک میں عزت نہیں دلا سکتی. ذکر و اذکار کرا کر ان کی دعا بھی کرایا, اس لیے کہ میں بہت پریشان تھا کہ بارش کا موسم پیپر میں آ گیا کہ 21 اور 23 تک موسلادھار بارش ہے, لیکن اللہ کی شان دیکھیے, مجھے کسی نے انٹرویو لیا, اس انٹرویو میں بولا کہ بارش کے وقت تذکرہ کیے, اس وقت میں بولا ہمارے بارش سے بڑے ہمارے اللہ ہیں, اور بے شک اللہ واقعی بڑے ہیں. دیکھیے کتنا دعاؤں کے صدقے سے بہت روز 8 دن تک اس میدان میں ذکر و اذکار اور یاسین شریف کی تلاوت ہوتی رہی اور دعائیں ہوتے رہے اجتماع سے پہلے. تو میں جو بھی یہاں پہ والنٹیئرز ہیں, ہمارے پولیس کا محکمہ ہے, BBMP ہے, بسکام ہے, اور میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا, تمام میڈیا کے افراد, والنٹیئرز جتنے بھی محنت کرے, اور یہاں جمعہ مسجد ٹرسٹ کے سیکریٹری ہمارے عثمان شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم اجازت فراہم کیے. تو میں اگر خدا نہ کرے کسی کا نام بھول گیا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, اس تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آج مجھے موقع ملا کہ دیکھنے کے لیے کہ خواتین کی طاقت کے بارے میں, کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ایسی مزید طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ تحریک کے لیے آج بہت ایک وقت تک مرد تھے, مگر آج دیکھیں نومبر میں بھی دیکھیے بہت شاندار رہا, عورتوں کے ساتھ دینے سے بہت ہی اثر پڑا, اور اسی طرح تحریک میں چاہتی ہوں کہ قائم رہے اور بہت اچھی رہی. آج کی تحریک جو ہے نا اسے جاری رکھنا ہے, کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں, ہمارا ملک کے ہے, ہمیں ملک کی محبت ہے, یہ قانون ہمارا ہے. ہم قانون میں چھیڑ چھاڑ, وقت میں چھیڑ چھاڑ اس کے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ شریعت میں چھیڑ چھاڑ, ہماری مذہب میں چھیڑ چھاڑ, ہر چیز میں چھیڑ چھاڑ. ہر ایک کو حکومت اپنے اپنے طور سے جینے کا حق دیتی ہے. یہ حق آپ سے آپ کیسے چھین سکتے ہیں؟ کوئی بھی چھین نہیں سکتا. ہمیں اپنی طور سے دیکھیے, ہم مائنورٹیز میں سب سے بڑے میجورٹی ہیں. دیکھیے انہیں کمزور کرنے کی کوشش سے کمزور تو ملک ہی ہوگا نا. آپ اس دور تک کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں طاقت میں ہم اپنی طاقت خرچ کریں گے ہندوستان کو طاقت بنانے کے لیے, کیونکہ اس مٹی سے ہم پیدا ہوئے, اس مٹی کے ہیں ہم, اسی مٹی میں ہم اپنے اللہ کے بارگاہ میں جب نماز پڑھتے ہیں سجدہ اسی مٹی میں کرتے ہیں, اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں یہاں. تو ہمیں اپنے حق سے, ہمارے حق سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جے پی نگر سے, جے نگر سے ہم سب بہت دور سے آئے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے ادھر آ کے ہم سب کو. عورتیں بھی اتنے سارے آئے ہیں, مرد حضرات بھی آئے ہیں. بہت خوشی ہو رہی. ہمارے اسلام کا کام جو ہے, ہماری قوم کا کام جو ہے, بڑی شدت سے دل سے اتنے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارے کو بہت خوشی ہوئی ہے. اب حکومت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا حق چاہتے ہیں, ہمارا حقوق بچانا چاہتے ہیں. ہمارا حق ہم نہ ملے, جس کا ہے ان کو ملے تو بہت خوشی ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین پروگرام تھا. بہت کچھ معلوم ہے, اس کے باوجود بھی بہت کچھ معلوم پڑا. یہ صرف ایک دن پروگرام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, ہر دن کرنا چاہیے, ہر ایک کو کرنا چاہیے. اس میں صرف میرا آپ کا رول نہیں ہے, ہر عورت کا, ہر بچے کا, کیونکہ ہم لوگ سب انڈین پیپل ہیں. ہم لوگ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا کیا تعلق ہے وقف اور اس معاملے؟ بہت ہے بھیا, بہت ہے. جینے سے مرنے تک کا اس کا ہمارا واسطہ پڑے گا. جب ہم مریں گے تو بھی اگر یہ وقف بورڈ کا یہ آ گیا تو اس سے بھی ہم کو تکلیف پہنچے گی. اگر بچہ پیدا ہوا تو اس سے بھی وقف بورڈ سے تکلیف پہنچے گی. تو ہر عورت کو, ہر بچے کو, ہر آدمی کو اس میں
पार्टिसिपेट करना, सिर्फ एक बार नहीं, वंस इन ए लाइफ टाइम नहीं, ऑलवेज एवरी डे 5 वक्त की नमाजों में भी इसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा पैदाइश है। वी बॉर्न इन इंडिया, हम पैदा इंडिया में हुए और इंडिया में ही इंशाल्लाह मरेंगे। इंशाल्लाह हम यहाँ का पानी पी रहे हैं, गांधी का रुपया हम खर्च कर रहे हैं, तो हम इस वतन के वफादार हैं, हम किराएदार नहीं हैं। हम इंडिया के किराएदार नहीं हैं, इंडिया के हम यहाँ के पैदा हुए हैं और मरेंगे। इंडिया भी हमको इसका बचाने के लिए इसको बहुत जद्दोजहद करनी है, एक को नहीं, सबको मिलके, हर औरत को हर मर्द को इसके लिए ये करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के इसे हैं जो ये रखे थे, इसमें हमने भी आए, सब सुने, तो सब मिल को आगे बढ़ते ये करना, इसका जो हुकूमत से हमना ये देखो ही वो वापस लेको कानून हमना क्या है इस कामयाब कर को, हमारा ये हक हमना दिलाने वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जलसा मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह की तौफीक से हमने जलसा को इनाक़िद किया और तमाम उलमा इकराम की फ़िक्रों से, तमाम उलमा इकराम की मेहनतों से इस जलसा कामयाब हुआ। हज़ारों की तादाद में मस्तूरात जुड़ी और अपने इजहार किया कि हम मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ेंगे। अगर हमारे साथ हमारे शरीयत में कोई इंटरफेरेंस होता है, हमारे ईमान पर हमला होता है, औकाफ की जगहों पर हमला होता है, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उलमा की पुकार पर हम लोग मैदान में जमा होंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे इंशाअल्लाह। ये पैगाम दिया। तो आपकी अहलिया भी साथ में रही, बताइए मैडम कि कैसे, क्या एक बात कहना चाह रही हैं आज के इस इजलास के बाद? काफी मेहनत की आपने, आपकी मेहनतें रही, बहुत से लोगों को जोड़ने की कोशिश की, औरतों को जोड़ने की कोशिश की। जी ये आज के इजलास में तमाम औरतें, बहुत सारी औरतें जमा हुई थी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो बहनें आई हुई थी। और इसी इजलास को यहीं तक ख़त्म करके नहीं समझना चाहिए, बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उलमा कराम जब फिर आगे से आवाज़ लगाएंगे, तो इस बिल के खिलाफ आवाज़ लगाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह तमाम बहनों को जुड़ना है, एकजुट होकर इससे ज़्यादा तादाद में तमाम हमारी बहनों को जुड़ना है और इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है। हुकूमत से आप क्या चाहती हैं? हुकूमत से हम ये चाहते हैं कि ये जो बिल है ये हमारे शरीयत के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है। हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल को वापस लें।